مشکلوں میں 6 سہارے۔ قرآن نے 6 ایسے سہارے بتائے ہیں جو کسی بھی مشکل میں دل کو کمزور اور مایوس نہیں ہونے دیتے۔ کسی انسان کی زندگی کرائسس اور مشکلات سے خالی نہیں ہوتی۔ ہر ایک کو برے دن دیکھنے پڑتے ہیں، مصیبتیں سہنی پڑتی ہیں اور تکلیفوں کے کانٹے دار جنگل سے گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ مشکل وقت میں انسان ریئیکشن کیا دیتا ہے، زندگی کی مصیبت کو ہینڈل کیسے کرتا ہے، کیا اس کو ساتھ لے کر چلتا ہے یا ہمت ہار کر بیٹھ جاتا ہے یا شکوے شکایتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ میں نے قرآن کریم سے پوچھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو میرے لیے نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ بتاؤ کہ انبیاء کرام علیہ السلام یا اللہ کے نیک بندوں نے مشکل حالات میں کیا کیا کیا۔ قرآن کریم نے 6 ایسے سہارے بتائے جو کسی بھی مشکل میں دل کو کمزور اور مایوس نہیں ہونے دیتے۔ پہلا سہارا صبر اور امید ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی سے ہم نے کرائسس میں صبر و جمیل کرنا سیکھا کہ اگر حالات آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں، ہر چیز آپ کو چھوڑنے لگے، آنکھوں میں خوشیوں کا نور باقی نہ رہے، سانس میں رکاوٹیں آ جائیں، تب بھی بے صبرا نہیں ہونا۔ رب محبت کی خاطر صبر کرتے جانا، وہ تمہارے سب غموں کو مٹا دے گا، تمہاری زندگی کی روشنی واپس لوٹ آئے گی اور تم ہنسی خوشی زندگی جینے لگ جاؤ گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے گرد سارا ماحول اپنے اوپر مایوسی کی چادر ڈالے ہوئے تھا، لیکن ان کے دل میں امیدوں کے چراغ روشن تھے، اور یہ امید بھی صبر و جمیل ہی نے پیدا کی تھی، کیونکہ جو صبر کرنا جانتا ہے وہی امید کو زندہ رکھ سکتا ہے۔ جس کے پاس صبر کی دولت نہ ہو وہ امید جیسی قیمتی متاع کا استحقاق نہیں رکھتا۔ دوسرا سہارا پناہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ایک بڑی مصیبت عزیز مصر کی بیوی کی طرف سے بدکاری کی دعوت دینا ہے۔ ایسے وقت میں اپنے آپ کو بدکاری کے داغ سے بچانا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر اللہ کی پناہ طلب کی اور کہا کہ معاذ اللہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ ہمارے لیے سبق یہ نکلا، جب بھی تم کسی ایسی مصیبت میں پھنس جاؤ جس سے نکلنے کا بظاہر کوئی راستہ نہ ہو، جیسے عزیز مصر کی بیوی نے اپنے محل کے سارے دروازے بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی تھی، لیکن وہ پھر بھی اللہ کی پناہ لے کر نکل گئے۔ ایسے ہی تم بھی اللہ کی پناہ لے کر نکل جاؤ۔ اللہ کی پناہ ایسی چیز ہے جو انسان کو اڑنا سکھاتی ہے۔ اللہ کی پناہ میں رہنا ہر مومن کا سب سے اہم ہتھیار ہے۔ جو مومن اپنے گرد اللہ کی پناہ کی شیل چڑھا لیتا ہے، دنیا کا کوئی شر اور حاسدین کا کوئی حسد اسے رسوا نہیں کر سکتا۔ تیسرا سہارا یقین ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے نکلے تو آگے دریا اور پیچھے فرعون کی فوج۔ اس مشکل ترین حالت میں بھی انہوں نے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے پختہ لہجے میں فرمایا، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے جو ابھی مجھے راستہ دکھا دے گا۔ سورۃ الشعراء۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار ثور میں تھے اور مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے غار کے دہانے پر جا کھڑے ہوئے، تو اس مشکل حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 40۔ معلوم ہوا کہ کرائسس کے وقت اللہ کی ذات پر پختہ یقین رکھنا کہ وہ ضرور کوئی راہ نکالے گا، انبیاء کرام کی سنت ہے۔ بے شک یقین ہی کامیابیوں کا راز ہے، اور یقین ہی تمام تر مایوس کن اور پریشان حالت کا مقابلہ کرنے کی ہمت دیتا ہے۔ چوتھا سہارا اللہ پر بھروسہ اور توکل ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے دھمکی دی کہ ہم تمہیں جان سے مار ڈالیں گے، تو انہوں نے فرمایا، تم سب کے سب مل کر میرے خلاف چالیں چل لو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو۔ میں نے تو اللہ پر بھروسہ کر رکھا ہے جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ سورۃ ہود آیت نمبر 55۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اللہ پر بھروسہ ایک ایسی خوبی ہے جس کی بدولت انسان بڑے سے بڑے میدان مار لیتا ہے، اپنے مقصد کے لیے کسی بھی طوفان سے ٹکرا جاتا ہے، ہر آنے والی نئی مصیبت، نئے چیلنج، نئے چہروں کا پوری تیاری سے مقابلہ کرتا ہے، زندگی کی ہر تاریک آندھی کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، ہر اندیشے سے پنجہ آزمائی کرتا ہے اور اطمینان کی معراج پا لیتا ہے۔ پانچواں سہارا تفویض ہے۔ آل فرعون میں سے ایک شخص جو چھپ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، جب فرعون اور اس کے چیلوں کو پتہ چلا کہ ہمارے خاندان کا فلاں شخص حضرت موسیٰ پر ایمان لے آیا ہے، تو انہوں نے اسے سمجھانے کی بڑی کوشش کی، لیکن وہ نہ مانا۔ اس پر انہوں نے اس شخص کو مارنے کی دھمکیاں دیں تو اس نے کہا کہ اے میرے خاندان والو، آج تو تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی، لیکن جب تم عنقریب اللہ کا عذاب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھو گے تو تمہیں میری باتیں یاد آئیں گی۔ باقی جہاں تک میری بات ہے تو میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اسی پر میں توکل اور بھروسہ کرتا ہوں، اسی پر میری نگاہیں لگی ہوئی ہیں، اسی سے میری امیدیں وابستہ ہیں، اس کے در کا سواری ہوں، جو اسے منظور ہے وہ مجھے منظور ہے، اس کے سامنے سر تسلیم خم ہے اور اسی کی رضا کا جویا متلاشی ہوں۔ تمہاری دھمکیوں سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں۔ جب انسان پریشان ہو اور اپنی پریشانی اللہ تعالیٰ کو بتا دے تو سکون میں آ جاتا ہے۔
مایوسی اور فرسٹریشن سے بچ جاتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میں نے کائنات کی مرکزی قوت سے لو لگا لی ہے، اس کے سامنے عرضی ڈال دی ہے، میں نے اپنا سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ چھٹا سہارا انابت اور اوبت ہے، یعنی بار بار رب محبت کی طرف رجوع کرنا اور اپنی مصیبت کا ہر درد اپنے رب سے شیئر کرنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا تو انہوں نے اپنے رب سے معافی مانگی اور جھک کر سجدے میں گر گئے اور اللہ سے لو لگا لی۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام پر آزمائش آئی تو انہوں نے اللہ سے لو لگا لی۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر بیماری کی صورت میں پریشانی آئی تو اللہ سے لو لگانے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر مشکلات کے پہاڑ ٹوٹے لیکن پھر بھی وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن کر رہے۔